اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 16 رمضان المبارک بدھ کے دن اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر کو ستاروں کی طرح چمکا دے گا۔ آپ نے صرف اور صرف تسبیح کے 11 دانوں پر یہ عمل کرنا ہے۔ 11ویں دانے پر جب آپ لوگ تسبیح پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نصیب کو کھول دے گا، آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی قسمت میں رزق لکھے گئے رزق کو دگنا کر دے گا۔ اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور کرے گا۔ آج اللہ تعالیٰ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے، لیکن رمضان کے 16ویں روزے یہ خاص عمل جس گھر میں کیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر کے کونے کونے غربت کا، دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج صرف ایک بار اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پورا سال رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ پریشان حال ہیں، آپ لوگ تندرست ہیں، آپ لوگ محتاج ہیں، آپ لوگ اس قدر پریشان ہیں کہ آپ لوگوں کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے، تو آج یہ خاص عمل کر لو۔ یہ تسبیح نبوی تسبیح ہے، اس کے اندر نبوی عمل ہے، کیونکہ اللہ پاک کا جو لاڈلا عمل ہوتا ہے وہ اپنے نبیوں سے ضرور کرواتا ہے، تو یہ اللہ پاک کے نبی کی پڑھی ہوئی تسبیح ہے۔ جو بندہ اس تسبیح کو پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کی ہر دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تسبیح کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے دین میں سنت ابراہیمی بھی ابھی زندہ ہے، جیسا کہ عید الاضحیٰ پہ قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہی ہے۔ ہر چیز پر نبی کی منسوخ ہو گئی ہے، شریعت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابھی بھی زندہ ہے۔ آج اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سنت کو جانتے ہوئے یہ وظیفہ، یہ لاڈلی تسبیح آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے بڑے جلیل القدر نبی تھے، کیونکہ ان کو خلیل اللہ کا خطاب ملا۔ خلیل اللہ دوست کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاک دوست ہیں۔ انہوں نے بڑی آزمائش سے زندگی گزاری، تو ہماری زندگیوں میں اتنی آزمائش نہیں، لیکن جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی آزمائش آتی تو وہ اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کے لیے بہترین آسانیاں فرما دیتا۔ جو ساری زندگی آپ لوگوں نے پریشانی میں گزاری ہے، ایک وقت کا کھاتے تھے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا تھا، اس خاص عمل کو، اس نبوی نسخے کو ایک بار ضرور پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ جو یہ وظیفہ میں آپ کے حوالے کروں گی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کلمات پڑھے ہیں۔ یہ نبوی نسخہ جو ہوتے ہیں، جو نبوی اعمال ہوتے ہیں، ان کی خاصیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جب آپ لوگ ان اعمال کو رمضان المبارک کے مہینے میں کریں گے، 16ویں روزے کو کریں گے، تو یقین کریں آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی زندگیوں سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آج کوئی بندہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا موقع دے اور میرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اور ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز کرے کہ جس زندگی میں نہ تو پریشانی ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ اللہ پاک کی نافرمانی ہو، تو پھر آج کے دن اس خاص تسبیح کو بالخصوص پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن عمل سے بتانے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ آج 16 رمضان المبارک بدھ کا دن ہے، فوری طور پر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجنا ہے۔ آپ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامی، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ جب درود پاک آپ لوگ پڑھ لیں گے، اس کے فوری ساتھ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری چاہتے ہیں تو من پسند نوکری کے اللہ سے درخواست کریں۔ اگر شادی
نہیں ہوتی تو اس کے لیے دعا کریں، اگر قرض ہے تو اس سے نجات کی دعا کریں۔ سب سے بڑی حاجت بھی اس مقصد کے بعد آپ کی اپنے مقصد کی نیت لازمی کر کے بیٹھنا، کیونکہ آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ بزرگوں کے بتائے گئے طریقے 16 رمضان المبارک بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کر کے فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ کی آنکھیں بند ہیں اور یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ ہے یا حیو یا قیوم۔ یہ دو وہ نام ہیں جو اللہ پاک کی صفات ہیں۔ یا حیو یا قیوم، میرا رب ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ یا حیو یا قیوم اگر کوئی شخص 16 رمضان المبارک بدھ کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے شمار آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں گے، آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کے لیے دوبارہ عرض کر دوں، آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے خلوص و نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں آپ کے مقصد کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو۔ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے آپ نے لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ پہلی بار یا حیو یا قیوم کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے، وہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کلمات آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ استغفر اللہ صرف اتنا بھی پڑھیں گے تو وہ بھی کافی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو وظیفے کی صورت میں پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں میں پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ صرف 71 مرتبہ پڑھنا ہے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ 71 سے 72 دفعہ نہ ہو، یہ 70 دفعہ نہیں، آپ نے صرف یہ عمل 71 مرتبہ کرنا ہے۔ اپنے مقصد، اپنی خاص حاجت کی نیت کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ یا اللہم اجرنی من النار پڑھ رہے ہوں گے، آپ لوگ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی آنکھوں کو نم کرتے ہوئے اس عمل کو کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس کو 71 مرتبہ کرنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ ایک قرآنی آیت ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کریم کا پیارا بن جاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، اس کی محبت کے لیے، اس کی خوشی، ہر شے کو بیچنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ تو میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کا لاڈلا بن جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب وہ ذات آپ کو لاڈلا بنائے گی، پھر دنیا کی ایسی کوئی حاجت نہیں جو آپ سے چھپے گی۔ آپ لوگ حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے یہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ صحیح طریقے سے کلمات ادا کرنے ہیں، ایسے نہیں کہ تیز تیز پڑھیں، ایسے مجرب خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے 1 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ نے عمل کا جس طرح آپ نے عمل کا شروع میں پڑھا تھا، میں آپ کو وقت بھی بتا دوں، یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، حتیٰ کہ عشاء کے وقت بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ نیت اپنے ذہن میں رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں اور پھر کمالات دیکھیں، لیکن ایک بات کا احتیاط کیجیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رب کی پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے، لہذا اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کسی بھی نماز کے بعد آنکھیں بند کر کے استغفار پڑھ لینا ہے، رو رو کے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی منگوا لینی ہے۔ گناہوں کی معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس سے اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، پھر آپ کی اور اللہ کی صلح ہو جائے گی، اور پھر آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنی یہ حاجات پوری کروا سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں آپ اس کو روزانہ کم از کم 100 یا 200 بار استغفار بھی کیا کریں۔
حتیٰ کہ آپ 300 بار بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا اور اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔